السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے عنقریب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ لوگ حج ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر عمرہ اور حج پہ بلائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنا گھر دکھائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہم لوگ بچپن سے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی میں، تصویروں میں، اور بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کو کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے اور اپنے نبی کا گھر دیکھے۔ ہر مسلمان کی دل سے خواہش ہوتی ہے، تو بڑی پیاری جگہ ہے وہ، اور ہر کسی کو بار بار جو کہتے ہیں نا کہ جو نہیں جاتا اس کو طلب ہوتی ہے، اور جو دیکھ کے آ جاتا ہے اس کو تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر دوبارہ بلائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بار بار بلائے انشاءاللہ۔ تو حج کی اقسام، شرائط، مسائل یہ جاننا بہت ضروری ہے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ میں کچھ ویڈیوز میں یہ سارے مسائل بیان کر دوں گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں حج کی شرائط کتنی ہیں۔ حج کی شرائط کی 4 قسم ہیں، یعنی اگر ان شرائط سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حج فرض ہی نہیں ہوتا، اور یہ 7 شرطیں ہیں۔ اسلام، حج فرض ہونے کا علم ہونا، بلوغت، عقل، آزاد ہونا، استطاعت اور قدرت ہونا، اور حج کا وقت ہونا۔ یہ شرائط ہیں حج کی جن پر فرض ہوتا ہے حج۔ اور شرائط وجوب الادا، یعنی حج کا وجوب ان پر موقوف نہیں، لیکن ادا کرنا ان شرائط کے پائے جانے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر خود حج نہیں کر سکتا تو حج بدل کرنا ضروری ہوگا، یا مرتے وقت وصیت کرنا واجب ہوگا۔ یہ شرطیں 5 ہیں: تندرست ہونا، قیدی نہ ہونا یا حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہونا، راستے کا پرامن ہونا، عورت کے لیے محرم کا ہونا، اور عورت کا عدت سے خالی ہونا۔ اب شرائط صحت ادا، مطلب صحت پر بھی شرطیں ہیں، یعنی وہ شرطیں جن کے بغیر حج صحیح نہیں ہوتا۔ اسلام، احرام، حج کا زمانہ ہونا، یعنی افعال حج، حج کا مہینوں میں ہونا۔ خاص مکان ہونا، یعنی ہر عمل کو اس کی مقررہ جگہ پر ادا کرنا، مثلا وقوف عرفہ کا عرفات میں ہی ادا کرنا۔ تمیز و عقل ہونا، احرام کے بعد وقوف عرفہ سے قبل جمع کا نہ ہونا، اگر جمع کر لیا تو سارے اعمال بھی کرنے ہوں گے اور حج کی آئندہ سال قضا بھی کرنی ہوگی۔ افعال حج کو بذات خود ادا کرنا، البتہ بعض افعال میں عذر کی وجہ سے نیابت جائز ہے۔ جس سال احرام باندھ رہا ہے اسی سال حج کرنا۔ یہ شرائط صحت ادا ہیں۔ اور شرائط وقوع فرض، یعنی وہ شرطیں جن کا پایا جانا حج کے فرض ہونے کے لیے واقعی ضروری ہے۔ حج کے وقت مسلمان ہونا، آخری عمر تک اسلام کا باقی رہنا، اگر کوئی العیاذ باللہ مرتد ہو گیا تو پہلا حج ختم ہو جائے گا، دوبارہ کرنا ہوگا بشرط یہ کہ شرائط موجود ہوں۔ آزاد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، کسی دوسرے کی طرف سے حج کی نیت نہ کرنا، قادر ہو تو حج خود ادا کرنا، نفل کی نیت کرنا، حج کو جماعت سے فاسد نہ کرنا۔ اور فرائض حج 3 ہیں: احرام، یعنی دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کے زوال سے 10 کی صبح صادق تک وقت ہے، اس میں چاہے گھڑی ایک ہی کے لیے ہو۔ طواف زیارت، فائدہ: اس میں سے کوئی بھی ایک رہ گیا تو حج ادا نہ ہوگا، جبکہ آخری 2 کو ارکان حج بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ اہم وقوف عرفہ ہے۔ حج کے فرائض تو 3 ہیں، لیکن اس میں احرام یعنی دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا یہ پہلی ہے، دوسری وقوف عرفات، اور تیسری جو ہے طواف زیارت کرنا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا، جبکہ آخری 2 کو ارکان حج بھی کہتے ہیں، جو ہیں طواف زیارت اور وقوف عرفات، ان کو ارکان حج بھی کہا جاتا ہے۔ واجبات حج کے 6 واجبات ہیں: وقوف مزدلفہ، شیطان کو کنکریاں مارنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، قارن اور متمتع کو قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، طواف وداع کرنا۔ فائدہ: یہ حج کے بلا واسطہ واجبات ہیں۔ بعض کتابوں میں 35 تک واجبات لکھے ہیں، اور وہ در حقیقت افعال حج کے واجبات ہیں، یعنی احرام کے اور بعض طواف وغیرہ کے جو آگے آ رہے ہیں۔ مکروہات حج بہت زیادہ ہیں، جو ہر عمل کے الگ الگ ہیں، مثلا مکروہات احرام اور مکروہات طواف، مکروہات سعی وغیرہ۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر واجب فعل کا ترک کرنا، مگر مکروہ تحریمی اور ہر سنت موقوتہ کو
چھوڑنا مکروہ تنز بھی ہے۔ اقسام حج۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھ کر جانا، حج قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھ کر جانا، یہ سب سے افضل حج ہے۔ حج یعنی اول عمرے کا احرام باندھ کر جائے، وہاں جا کر عمرے کر کے حلال ہو جائے، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھے۔ شرائط صحت احرام۔ احرام کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں: اسلام، نیت کرنا، پھر اگر صرف حج کی نیت ہے تو یہ پڑھے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منا۔ اگر صرف عمرہ کی نیت ہے تو یہ کہ اللہم ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہے تو یہ کہے: اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ تلبیہ پڑھنا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من عذابک والنار۔ اور سنن احرام کیا ہیں؟ حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، غسل یا وضو کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا، مردوں کا بآواز بلند تلبیہ پڑھنا، احرام کی نیت سے قبل خوشبو لگا لینا۔ اور مستحبات احرام کیا ہیں؟ جسم سے میل کچیل دور کرنا، ناخن کترنا، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرنا، احرام کی چادروں کا سفید اور نیا ہونا، چپل پہننا، زبان سے احرام کی نیت کرنا، نیت کا نماز کے بعد بیٹھ کر کرنا، میقات سے قبل گھر یا ایئرپورٹ سے احرام باندھنا، تلبیہ کے الفاظ کے آخر میں ان کلمات کا اضافہ کر لینا: لبیک الہ الحلق لبیک یا لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدک والرغب الیک والعمل۔ مصنوعات احرام: جمع اور جمع کے اسباب جیسے بوسہ وغیرہ، بلکہ عورتوں کی موجودگی میں جمع کی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ گناہ کا کوئی کام کرنا جیسے داڑھی منڈوانا وغیرہ، ہاتھوں سے لڑنا جھگڑنا، خشکی کا شکار کرنا یا اس کی طرف اشارہ وغیرہ کرنا، خوشبو لگانا، بال ناخن کاٹنا وغیرہ، سر یا منہ کا ڈھانکنا وغیرہ۔ مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، اپنے سر کی جوئیں مارنا یا دوسرے سے مروانا یا جوئیں مارنے کے لیے کپڑے کو دھونا، اور اگر زمین پر چلتی جوں کو مار دیا تو کچھ لازم نہ ہوگا۔ اور مکروہات احرام کیا ہیں؟ احرام کے بعد بدن سے میل دور کرنا یا داڑھی کو صابن سے دھونا، کنگھی کرنا یا سر کو ایسے طریقے سے کھجلانا کہ بال گرنے کا خطرہ ہو، وضو میں داڑھی کا حلال کرنا، تہبند کے دونوں پلوں کو آگے سے سی لینا مکروہ ہے، البتہ کسی نے سطر کی خاطر سی لیا تو دم واجب ہوگا۔ چادر یا تہبند میں گرہ لگانا یا رسی سے باندھنا، خوشبو سونگھنا، سر اور منہ کے علاوہ باقی بدن پر بلا عذر پٹی باندھنا، لنگی میں نیفا موڑ کر کمر باندھ کر ڈال کر باندھنا، تکیہ پر منہ کے بل لیٹنا، ناک تھوڑی رخسار کو کپڑوں سے چھپانا، البتہ ہاتھ سے چھپا سکتے ہیں، خوشبودار کھانا بغیر پکا مکروہ ہے۔ یہ مکروہات احرام ہیں۔ اس میں سے ایک بھی عمل ہو گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مسائل طواف کے مسائل بیان کریں گے اور اس کی سنت، مکروہات اور مستحبات انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ بتا دیا تو پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جو ہے نا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مزید مسائل حج کے جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔